سارا آج بہت تھکی ہوئی تھی مگر یہ تھکن جسم کی نہیں رکی تھی۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ دیواروں پر لگی گھڑی کی ٹنک ٹنک بھی دل پر بوجھ بن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے جیسے وہ بھی شور نہیں کرنا چاہتے ہوں۔ سامنے میز پر ایک کاغذ رکھا تھا جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، طلاق۔ یہ لفظ سارا کی پوری زندگی پر بھاری تھا۔ سارا اور علی کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ شروع کے دن کسی خواب سے کم نہ تھے۔ علی کی مسکراہٹ، اس کی باتوں میں اپنائیت اور سارا کی معصوم ہنسی، سب کچھ مکمل لگتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ وعدے بوجھ بن جاتے ہیں اگر انہیں سمجھ اور صبر کا سہارا نہ ملے۔ علی ایک ذمہ دار مگر سخت مزاج انسان تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ خاموش رہنا ہی مضبوطی کی علامت ہے، جبکہ سارا بات کر کے مسائل حل کرنا چاہتی تھی۔ یہی فرق آہستہ آہستہ دیوار بن گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث، پھر خاموشی، اور پھر وہ خاموشی جو چیخنے لگتی ہے۔ سارا اکثر رات کو جاگتی رہتی، سوچتی کہ آخر اس سے غلطی کہاں ہوئی؟ کیا اس نے کم محبت کی؟ زیادہ توقع کی؟ مگر جواب کبھی نہ ملا۔ ایک دن علی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، سارا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ یہ جملہ کسی خنجر کی طرح سارا کے دل میں اتر گیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کے الفاظ آنسو بن کر بہہ گئے۔ گھر والوں کو خبر ہوئی تو مشوروں کا طوفان آ گیا۔ کوئی کہتا صبر کرو، کوئی کہتا خودداری رکھو، مگر کسی نے یہ نہ پوچھا کہ سارا کیا چاہتی ہے۔ طلاق کا دن آیا تو کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا مگر سارا خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ علی سامنے بیٹھا تھا، نظریں جھکائے ہوئے۔ شاید اس کی خاموشی میں بھی درد تھا مگر وہ درد اب دیر سے سمجھ آیا تھا۔ جب قاضی نے طلاق کے الفاظ دہرائے تو سارا کو یوں لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ 7 سال کی یادیں، ہنسی خواب، سب ایک لمحے میں ماضی بن گئے۔ طلاق کے بعد سارا والدین کے گھر آ گئی۔ لوگ ہمدردی جتاتے مگر ان کی نظریں سوال کرتی تھیں۔ معاشرہ طلاق یافتہ عورت کو صرف عورت نہیں، ایک سوال سمجھتا ہے۔ رات کو سارا اکثر اپنے کمرے میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتی۔ وہ جان گئی تھی کہ طلاق صرف 2 لوگوں کی جدائی نہیں ہوتی، یہ خوابوں، اعتماد اور شناخت کی بھی جدائی ہوتی ہے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ سارا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، کام سیکھا اور آہستہ آہستہ خود سے محبت کرنا سیکھ لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ ٹوٹ جانا کمزوری نہیں مگر ٹوٹ کر بھی جینا سیکھ لینا اصل ہمت ہے۔ ایک دن علی کا پیغام آیا، کاش ہم نے وقت پر ایک دوسرے کو سمجھ لیا ہوتا۔ سارا نے موبائل بند کر دیا۔ کچھ باتیں وقت پر نہ ہوں تو پھر صرف افسوس بن جاتی ہے۔ آج سارا آزاد تھی، درد کے ساتھ مگر خودداری کے ساتھ۔ اس نے جان لیا تھا کہ طلاق اختتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز بھی ہو سکتی ہے اگر انسان خود کو ہارنے نہ دے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں اب آنسو کم اور اعتماد زیادہ تھا۔ اس نے خود سے کہا، میں ٹوٹ کر بھی مکمل ہوں، اور یہی اس کی جیت تھی۔